الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب کسان اپنی کھیتی کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. فیکٹری کا مالک جب اپنی فیکٹری کے گوداؤن میں جاتا ہے اور اسٹاک کو دیکھتا ہے اور پروڈکٹ کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح جب اساتذہ کرام، مدرسے کے ذمہ داران اور کمیٹی کے سربراہان اور اہل محلہ اپنے ادارے سے پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے فارغ ہوتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل ہرا ہوتا ہے. اللہ رب العزت یہ 38 بچے جو حافظ قرآن بنے، جو ادارہ امت کے حوالے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو مبارک فرمائے، ان کے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنائیں اور جن جن علاقوں میں پہنچیں یہ قرآن پاک کے نور کو عام اور تام کریں. میرے بھائیوں، اگرچہ یہ 38 بچے جن کی ابھی دستار بندی ہوئی، ان کی جیب کی تلاشی لو تو شاید پھٹا ہوا نوٹ نہ ملے، پھوٹی کوڑی نہ ملے، لیکن ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے ان کے سینوں میں رکھا ہے. اس لیے پیارے بچوں، کسی شوٹ والے اور بوٹ والے کو دیکھ کے رال مت ٹپکانا. اللہ پاک نے آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر اگر کسی فیکٹری والے، کارخانے والے، کمپنی والے کی مال میں اپ ڈاؤن حالات آتے ہیں تو اس کا فون اگر کسی کی جیب میں جاتا ہے اور اس کا کال اگر کہیں ریسیو ہوتا ہے تو وہ کسی ادارے کے محتم کا فون ہوتا ہے، کسی بزرگ کا ہوتا ہے، کسی امام کا ہوتا ہے، اور وہ سامنے سے کہتا ہے حضرت معصوم بچوں سے کہو نا جو بچے حفظ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے حالات بدل جائیں، ہماری بگڑی بن جائے، ہم پریشانی مبتلا ہو گئے ہیں، ہم مالی کرائسس میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارا بزنس ڈوبنے جا رہا ہے. معصوم بچے ہاتھ اٹھائیں گے، ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی تیر جائے گی. آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی دنیا کے لوگ، حفاظ کرام، علماء اعظام، مساجد کے ائمہ کرام، قرراء اعظام، ان سے اتنی توقعات وابستہ کیے ہوئے. لہذا ان پڑھنے والے، پڑھانے والے اور کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ قلب موضوع نہ کریں، اپنی توقعات مالداروں سے وابستہ نہ کریں بلکہ رب کریم سے وابستہ کریں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں جس بچے کا ابا مالدار ہو اس بچے کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی. اس کو اگر کوئی ٹوائے چاہیے، کھلونا چاہیے تو کہتا ہے ابا مجھے سائیکل چاہیے، ہاں بیٹا لاتا ہوں. ابا مجھے سویٹ چاہیے، ہاں بیٹا لاتا ہوں. ابا مجھے سائیکل چاہیے، ہاں بیٹا لاتا ہوں. ابا مجھے فلاں چیز چاہیے، ہاں بیٹا لاتا ہوں. تو جس بچے کا ابا مالدار ہو اس بچے کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی. وہ جانتا ہے میری ضرورتیں پوری کرنے والا میرا ابا موجود ہے. یاد رکھیں، میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، ہمیں کس بات کی فکر ہے؟ بس ہم اپنا یقین اور اپنی توجہ ذات حق کی طرف کر لیں. پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، ایک نوجوان سے کسی چرسی نے، چرس کہتے ہیں نشے کی چیز کو، نشہ کیا کرتا تھا وہ. ایک چرسی نے ایک نوجوان کو کہا بھائی کچھ پیسے دے دو، چرس پینا ہے، طلب آ رہی ہے. کہ دیکھ کھانا کھلا دیتا ہوں، چائے پلا دیتا ہوں، چرس پینے کے پاس پیسے جو ہے میرے پاس نہیں. اس نے عجیب بات کہی کہ دیکھ کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو چرس کے پیسے دے دے. ظاہری بات ہے اللہ پاک نے چرس پلانے کی ذمہ داری تو نہیں لی نا، تو کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو مجھے چرس کے پیسے دے دے. تو اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پیسے دے دیے. وہ جب چل دیا تو میں نے اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے. چلتا رہا. راستے میں کوئی فنکشن ہال تھا جہاں شادی ہو رہی تھی. ایک طرف عورتیں
بیٹھی ہوئی تھی، دوسری طرف مرد، بیچ میں سے راستہ تھا. مردوں والے حصے میں کھانے کا انتظام تھا، کیٹرنگ کا انتظام تھا. تو سرو کرنے والا نوجوان بچہ بڑی سی ٹرے کے اندر، تشت کے اندر بریانی لے کے جا رہا تھا. ٹھوکر لگی اور راستے کے کنارے گر گئی. اس نے تشت کو جھاڑا، واپس دوسرے لینے کے لیے گیا. یہ چرسی وہیں بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا. پیچھے وہ نوجوان اس کے پیچھے کھڑا تھا. اس نے اس کو دیکھا اور عجیب بات کہی. کیا کہی؟ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی ہے. وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی ہے. اور ہاں، وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے، بھوکا کبھی نہیں سناتا. بھوکا کبھی نہیں سناتا. اپنے بھائیوں، ہم ایسے کریم اور ایسے خالق، ایسے مالک، ایسے حکیم رب کے بندے ہیں، ہمیں کس بات کی فکر ہو بھائی؟ لیکن افسوس کی بات ہے، جس چیز کا فیصلہ کر کے اللہ پاک نے قلم گویا توڑ دیا. قلم توڑنا سمجھتے ہیں؟ پہلے زمانے کے اندر جج جو ججمنٹ لکھتا تھا، وہ ایک قلم لکڑی کا استعمال کرتا تھا، روشنائی میں ڈوبو کے لکھتا تھا اور آخر میں سائن کر کے اس قلم کو توڑ دیتا تھا. یہ قلم اب جو ہے کوئی دوسرا فیصلہ نہیں لکھ سکتا. قلم ٹوٹ چکا، فیصلہ پکا ہو چکا، اب یہ فیصلہ نہیں بدل سکتا. اس کو کہتے ہیں قلم توڑنا. اس کو کہتے ہیں قلم توڑنا. تو گویا جس کا قلم اللہ پاک نے توڑ دیا، جی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ پاک نے ہر جاندار زیرو کا، اللہ پاک نے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے. حالانکہ اللہ کے لیے لازم کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اللہ فرماتے کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان کی رزق ان تک پہنچاؤں گا، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت میں ہو، بیماری میں ہو، اپنوں میں ہو، پرایوں میں ہو، جہاں بھی ہو، میں ان کا رزق ان کو پہنچاؤں گا. کئی مرتبہ یہ عاجز جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور کھانا آتا ہے، اس وقت حیرانگی ہوتی ہے، پیارے اللہ، میں نہ زمین پر ہوں نہ آسمان سے لگا ہوا ہوں، میں مابین السماوات والارض، اور آپ گرم گرم کھانے سے اکرام فرما رہے ہیں اپنے بندے کا. میرے پیارے رب، واقعی آپ تو آپ ہی. تو جس رزق کی ذمہ داری رب نے لی، اس کے بارے میں تو ہماری اتنی فکر ہے، ہائے کیسا ہوگا، ہائے کیسے ہوگا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، رات اور دن. ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی. ان 18,000 مخلوق میں ایک میں اور آپ بھی اس کی ایک فرد ہے، ایک قسم ہے. ایک قسم ہے، میں اور آپ، ہم سب کے سب ایک قسم ہے 18,000 کی. تو 18,000 مخلوق میں صرف حضرت انسان ہے جو پیسہ کما کر کھاتا ہے، باقی دوسری مخلوق کوئی بھی پیسہ کما کے نہیں کھاتی. حالانکہ انسان سے کئی گنا زیادہ کھانے والی مخلوق موجود ہے. مثلا شارک مچھلی ہے، ویل مچھلی ہے، اور ہاتھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑے گدھے ہیں، گائے بھینسیں ہیں. انسان سے کئی گنا زیادہ کھاتے ہیں، لیکن ایک پیسہ کما کے نہیں کھاتے، فری آف چارج کھاتے ہیں. اور انسان ہے جو اکیلا پیسہ کما کے کھاتا ہے اور پھر بھی پریشان ہے، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. میرے سے پہلے اکابر مشائخ کی باتیں آپ نے سنی، اور میرے بہت پیارے، میرے بڑے، میرے محسن حضرت مولانا خالد بیگ صاحب دعوت برکاتہ، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے. مجھے ان سے ایک روحانی محبت ہے، اور ایک مرتبہ ان سے کیا ملاقات ہوئی، ان کی فکروں سے کیا ہم آہنگی ہوئی، اور کیا ان کا درد میرے سامنے آیا. میں نے ان کی تعلیمات کو، ان کی طلب کو اور طلب کو اور فکر کو اپنا ایک مشن بنا لیا. جہاں کہیں عاجز بیٹھتا ہے، جو ایجوکیشن والے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم و تعلم والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو روشن خیال اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور امت کی تعلیم کا رونا روتے ہیں اور امت کی جہالت کا رونا روتے ہیں، میں ان کے سامنے ان کا نام لے کر تذکرہ اکثر ضرور کرتا ہوں اور کہتا ہوں جاؤ ان کا نظام دیکھو، ان کی فکروں کو سنو اور سمجھو. 2 جملوں میں ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت ایک ہے اسلامک اسکول اور ایک ہے مسلم اسکول. مسلم اسکول وہ جس میں پڑھنے پڑھانے والے مسلمان ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ بھی ہے کہ نہیں، چاہے ان کے چہرے پہ نور نہ ہو، چاہے وہ نمازوں کی پابند نہ ہو، چاہے وہ حجاب کو لائق نہ کرتے ہوں، لیکن وہ ہیں مسلمان اور اس کو پڑھا رہے ہیں اسکول.
تو وہ ہے مسلم اسکول. اور اسلامک اسکول وہ ہے کہ جس میں پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کی فکر اسلامی. اب دیکھیے 2 جملوں میں کتنی پیاری تعبیر. جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. اور حضرت کی بہت سے واعظوں کو میں اپنے دوست احباب کے ذریعے سے مجھ تک باتیں پہنچتی رہتی ہیں, سنتا رہتا ہوں, اس کو میں شیئر بھی کرتا ہوں اور میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں, مجھے نفع ہوتا ہے. ماشاءاللہ ان کے بیان سے بھی آپ لطف اندوز ہوئے. لیکن عجیب بات ہے دوستو, امت ایسی سن ہو چکی ہے, سن کے ایسے سن ہو چکے ہیں گویا امت کی فہم جو ہے وہ پیرالائز ہو چکی ہے. یعنی کچھ حرکت ہی نہیں, وقتی طور پہ کانوں کی لذت آئی اور سن کے چلے گئے, لیکن کوئی فکر, کوئی درد اور سوچ لیں کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے, آستی نے چڑھا لیں کہ نہیں ہمیں یہ کام کرنا ہے. بالکل اثر نہیں لے رہی امت. کرنا وہی ہے, سنیں گے ہم سب کی, لیکن کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہ رہا ہے. یہ تو کیسی عجیب بات ہے دوست. ایسی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس زمانے میں جو پیدا کیا, یہ ترقی کی معراج کا دور ہے, اسباب و وسائل کی معراج کا دور ہے. اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, لیکن اگر اس کو لائیو کاسٹ کیا جا رہا ہو تو اسی وقت اسی لمحے پوری دنیا میں ہر انسان اس بات کو سن رہا ہے. تو اللہ پاک نے کتنا آسان کر دیا. پہلے ہاں اور نہ کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہفتوں لگتے تھے. خط لکھا جاتا تھا, خط پہنچتا تھا, پھر اس کے مزاج پر موقف ہے وہ کہ اسی دن اس کا ریپلائی دے گا یا کچھ دن کے بعد دے گا. ہاں اور نہ کا جواب فکس کرنے کے لیے ہفتوں لگتے تھے, اور اب سیکنڈوں میں بات طے ہو جاتی ہے کہ یس یا نو. تو اللہ پاک نے کتنا زبردست ہمیں اسباب و وسائل کا نظام دیا. لیکن افسوس کی بات ہے دوستو, ہم اسلام کی ترقی کے لیے, اپنی قوم کی ترقی کے لیے ہم اسباب و وسائل کو استعمال نہیں کر رہے, اور کرنے والے رات و دن کر رہے, کرنے والے رات و دن کر رہے. میرے بھائیوں, ہم ذرا ہوش میں آئیں. نوجوان بچے اگر ارادہ کر لیں کسی بات کا تو نوجوانوں سے ہمیشہ انقلاب آیا کرتا ہے, لیکن نوجوان بچے ذرہ برابر بھی تیار نہیں ہیں. بس ہر ایک کا مشغلہ, ہر ایک کا رات دن اوڑھنا بچھونا یہ سیل فون ہے. اسی کی تلاوت ہوتی ہے, اسی کا مطالعہ ہوتا ہے. گھروں کے اندر کتابیں گرد کھا رہی ہیں, دیمک چاٹ رہی ہیں, ان کو ختم کر رہی ہیں. قرآن پاک گرد میں اٹا ہوا ہے, لیکن مجال ہے کہ کسی کو قرآن پاک کو جھاڑ کر اس کو چوما جائے, سر پہ رکھا جائے, سینے سے لگایا جائے اور کہا جائے یہ میرے پیارے رب کا کلام ہے, یہ سچا کلام ہے, اس میں میری حیات ہے, اس میں میرے لیے برکت ہے, اس میں میرے لیے اللہ پاک نے دستور بنایا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کو سر پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا دستور ربی, یہ میرے رب کا قانون ہے, یہ میرے رب کا دستور ہے. جس کو دیکھو فون دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں اور اٹھنے کے بعد دیکھتے دیکھتے اٹھتے ہیں. حال یہ ہے نماز کے سے پہلے فون سنتے سنتے مسجد میں جاتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے آف کیا نہیں کیا, جیب میں رکھ لیا, نیت باندھ لی, آدھی بات فون پہ کی اور آدھی بات جو بچی ہے اس کو نماز میں سوچ رہے ہیں کہ نماز کا سلام پھیرتے ہی فوراً بقیہ بات اب کرنی ہے. ہائے ہائے کیا نماز ہے دوستو, یہ کیا نماز ہے. نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً فون اٹھاتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہوں کہ اللہ پاک نے کوئی میسج بھیجا, کوئی OTP بھیجا, کچھ اکاؤنٹ میں منتقل کیا, وعدہ تو کیا ہے نماز پڑھو گے تو اس کو برکت دیں گے, کچھ اکاؤنٹ میں آیا کہ نہیں. کیا تماشے ہیں دوستو. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپتے رہتے ہیں امی ابا کی ہمیں توجہ ملے, امی ابا ہمیں دیکھیں, ہماری پیشانی کو بوسہ دیں, ہمارا دل شیر ہو جائے, ہمارے سر پر دست شفقت رکھیں, ہمیں اپنے سینے سے لگائیں. بچے ترس جاتے ہیں. لیکن ماں اپنے فون میں لگی ہوئی ہے, باپ اپنے فون میں لگا ہوا ہے. کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے سوچتے ہوں گے پتہ نہیں ہم ماں باپ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے, شاید ہمیں کسی ایپ سے انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. کیا تماشا ہے دوست. ہم اتنے غلام بن چکے ان ٹیکنالوجیوں کے, جبکہ یہ ہمارا زبردست جاسوس ہے. ایک مہینے, پچھلے مہینے, 2 مہینے میں ہم کس لمحے کہاں گئے, کتنا ٹھہرے, سب کچھ ڈیٹا آپ کو یاد نہیں ہے, لیکن اس فون کی کمپنی والے کو, گوگل والوں کو معلوم ہے. جو فون آپ نے بند کر کے آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے, کوئی آپ کا دوست ریلیٹیو آپ سے رابطہ کرتا ہے, وہ فون فضا میں آتا ہے, وہ فریکوینسیز آتی ہیں اور ان سے ٹچ ہو کے واپس جاتی ہیں اور کہتی ہیں, وہ فریکوینسیز کیا سنائی دیتی ہیں, اناؤنسمنٹ کرتی ہیں کہ جس فون پہ آپ رابطہ کر رہے ہیں وہ اس کا سوئچ آف ہے. تو اسے پتہ کیسے چلا؟ وہ جیب تک آ کر گیا,
تبھی تو اس کو پتہ چلا. تو وہ تو ہماری غفلت سے، ہماری حضوری سے، ہر چیز سے واقف ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے واقف نہیں. علامہ اقبال شاعر مشرق، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبر پہ میں نے 2 مرتبہ حاضری دی. مجھے ان سے عجیب و غریب قسم کا ایک عشق. ہم دوستوں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں. ہم جج نہیں ہیں دنیا میں کہ ہم کہیں یہ فاسق، یہ کافر، یہ مشرک، فلاں فلاں. نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جی کیا نظام بنایا. سلطان مراد، خلیفہ مراد ترکی کے، اندھیرا ہوتا خادم کے ساتھ بھیس بدل کے گھومتے کہ دیکھیں امت کس حال میں ہے. دیکھا ہے کہ ایک نوجوان سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے. اب ناک کے پاس ہاتھ لے جا کے دیکھا کہ سانس بند ہے، سینے پہ ٹٹولا، دھڑکنیں بند ہے، نفس دیکھی تو نفس بیٹھ چکی ہے. فوراً کہا رہے بھائی دیکھو یہ کوئی انتقال کر کے پڑا ہوا ہے، دیکھو آپ کے محلے کا ہوگا، آپ لوگ اسی محلے کے رہنے والے، ذرا پہچانو. لوگوں نے دیکھا کہ جانے دو، اپنا کام کرو. یہ تو شرابی اور شبابی نوجوان تھا، کہ کچھ بھی ہو حضور کا امتی تھا، انتقال کر چکا، اس کی منزل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کی شان. لوگوں نے ہاتھ پیر پکڑے، سلطان مراد نے بھی، خلیفہ مراد نے بھی ہاتھ پیر پکڑے اور گھر لے گئے. گھر میں اندر داخل کیا، سب چلے گئے، سلطان مراد کنارے پہ کھڑے رہے. اس کی بیوہ خوب روئی. روتے روتے اس نے یہ کہا، میرے سرتاج، میری محبتوں کی معراج، میں قیامت کے دن گواہی دوں گی میدان محشر میں کہ میرا شوہر اللہ کا ولی تھا. سلطان مراد نے سوچا لوگوں کی کومنٹ تو کچھ اور تھی، اور یہ تو سب سے بڑا وٹنس اور سب سے بڑی گواہ ہے گھر میں، اور یہ اس کو اللہ کا ولی کہہ رہی ہے. تو اس نے پوچھا بہن، لوگ تو اس کے بارے میں کوئی اور رائے قائم کر رہے تھے، آپ کس وجہ سے کہہ رہی ہیں؟ کون سی اس کی ایسی عادت تھی جس کی وجہ سے آپ اس کو کہہ رہی ہیں قیامت کے دن میں کہوں گی کہ تو اللہ کا ولی تھا؟ اس نے کہا ہم کسی بڑی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے، متوسط گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. میرے شوہر صبح کو کمانے جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، جو کماتے تھے وہی ہم کھاتے تھے. کئی مرتبہ 2 پیسے زیادہ آ جاتے تھے تو یہ وہاں جاتے تھے جہاں لوگ شراب بیچنے والے شراب بیچتے ہیں، اور ایک بوتل میں شراب لے کر آتے، اور پھر گھر میں آ کے نالی پہ بہا دیتے اور کہتے پیارے اللہ، اتنی شراب کو میں نے آج نہ جانے کتنے منہ تک جانے سے بچا لیا، اللہ میری عمل کو قبول فرما. اور کئی مرتبہ تھوڑے پیسے زیادہ کما کے لاتے تو اس عورت کے پاس جاتے جو پیسے لے کر گناہ کرواتی تھی، اس سے کہتے آج رات کے کتنے پیسے لوگی؟ وہ کہتے اتنے پیسے. کہ لو یہ پکڑو اور اندر جاؤ. باہر سے دروازہ بند کرتے، چنڈی لگاتے، مصلی بچھا کر، اور نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے. تہجد کے وقت میں کہتے پیارے اللہ، آج اس دروازے پر نہ جانے میں نے کتنے قدموں کو آنے سے روک دیا، میرے پیارے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجیے. اس لیے دوستوں، ہر شراب خانے کی طرف جانے والا شرابی نہیں ہوا کرتا جی، اور ہر مسجد کی طرف آنے والا نمازی نہیں ہوا کرتا. ہمیں کیا حق پہنچتے ہیں ہم جج بن کے اس کے فیصلے کریں؟ پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کس کا کیا معاملہ ہے. یہ شاعر مسلم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس قرآن پاک کو دیکھا، اس مصلی کو چھو کر دیکھا جس مصلی پر بیٹھ کر رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اور ان کے خادم لکھتے ہیں کہ مجھے اکثر و بیشتر ان کی قرآن پاک کو دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا، اس لیے کہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اتنا روتے تھے. یہی علامہ اقبال یورپ میں پڑھتے تھے، انگلینڈ میں. وہاں کوئی لائبریری تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے خزانے لوٹ کے رکھے ہوئے تھے اندر. ان کی کتابیں ہاتھ کی لکھی ہوئی مخطوطات تھے وہاں. یہ کچھ اپنا ہلا حوالہ کر کے ڈیوڈ بتا کر اندر چلے گئے. شیلف میں سے ایک کتاب نکالی اور رونا شروع کیا، پیر پسار کے بیٹھ گئے اور خوب ہچکیوں سے روئے. لائبریرین آیا اور کہا کیوں روتے ہو؟ کہ اس کتاب نے مجھے رلایا ہے. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا اقبال. کہا کیوں رو کیوں رہے؟ کہ اس کتاب نے مجھے رلایا. کہ کیا ہے اس میں؟ کہا پانی سے بجلی پیدا کرنے کا طریقہ محمد ابن عربی نے ایجاد کیا، اور تم لوگوں نے اتنا چھپایا کہ ان کے نام بھی فرنٹ پہ نہیں آنے دے رہے. پھر اس کے بعد وہ وطن گئے، سیالکوٹ، یہ لاہور جہاں بھی رہائش تھی ان کی. وہاں جا کر انہوں نے پھر ایک نظم لکھی، خطاب بہ نوجوانان اسلام. اور اس میں لکھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو سیارہ.
پورے اشعار ہیں، خطاب بنو جوانان اسلام کے نام سے۔ میرے بھائیوں، فکر کی کتابیں پڑھو، بیدار ہو، کتب خانے سے کردار ساز کتابیں لاؤ اور عہد کر لو اپنے نفس کے ساتھ، اس کتاب کے پڑھے بغیر مجھے فون نہیں اٹھانا، مجھے انٹرنیٹ یوز نہیں کرنا۔ اور یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک اور یہ انسٹاگرام، یہ تو بزنس مین لوگوں کے لیے ایجاد کیے گئے تھے، یہ ہمارے گھروں میں روٹی پکانے والی عورتیں استعمال کر رہی ہیں۔ کیا صلاحیتوں کا زوال ہے دوستو؟ کیا پکایا، کیا کھایا، کیا کھا رہے ہیں، کیا کھانے والے ہیں، وہ ساری کی ساری ہسٹری میکے کو بیٹی دے رہی ہے، سسرال میں دے رہی ہے۔ اتنا وقت ضائع کرنا تو دوستو اچھا نہیں لگتا، شرم آنی چاہیے۔ عرب کے اندر ایک عالم نے اپنے گھر والوں کو سب کو جمع کیا، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، سب کو جمع کیا اور کہا، عالم تھے، اور انہوں نے کہا دیکھو جب سے واٹس ایپ، جب سے یہ انسٹاگرام، یہ سب چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، ہم تو نہ مطالعے کے رہے، نہ تلاوت کے رہے، نہ عبادت کے رہے، نہ ذکر و اذکار کے رہے، ہم تو برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے تو نہیں بھیجا، اس لیے آج کے دن اس گھر کی چھت کے نیچے ایک ضابطہ بنایا جا رہا ہے، سب کو ضابطے کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ضابطہ کیا بنایا؟ رات کو 10 بجے جتنے ان میریڈ ہیں یہ سارے کے سارے بچے امی ابا کے کمرے میں فون جمع کرائیں گے۔ اشراق کے بعد سب اپنے اپنے فون کو چالو کریں اور ڈیٹا آن کریں، اور 15 منٹ سے زیادہ کوئی بھی انٹرنیٹ کا کنیکشن استعمال نہیں کرے گا۔ 15 منٹ کے بعد پھر 3 گھنٹے کے لیے ڈیٹا آف کر دیں، فون چالو رہے گا لیکن ڈیٹا آف۔ 3 گھنٹے پھر اپنے کاموں میں، مطالعے میں، اپنے کاروبار میں لگے۔ 3 گھنٹے کے بعد پھر 15 منٹ کے لیے ڈیٹا آن کریں، جو کچھ میل دیکھنا وہ دیکھیں، جو کچھ پوسٹ دیکھنا وہ دیکھیں، ان کو کلیئر کریں۔ پھر 3 گھنٹے کے لیے وقفہ، 3 گھنٹے کا وقفہ کریں تو شاید ہم اس ترقی کے دور میں کچھ کامیابی حاصل کر سکیں گے، ورنہ ہماری بربادی میں اب کوئی کسر باقی نہیں۔ یہ حال ہے دوستو۔ طالب علم ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے ہیں، فون آن کر کے مطالعہ کر رہے ہیں، اب ایک جملہ پڑھا، فوراً بلنکنگ ہوا، میسج دیکھا، اس میں لگ گئے، اب مطالعہ سائٹ پر، کتاب سائٹ پر لگے ہیں فون میں۔ کیا خاک مطالعہ ہوگا دوستو؟ تلاوت کر رہے ہیں اور اسکرین سامنے، اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور بار بار اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنی حیرت آتی ہوگی دوستو۔ آپ میونسپلٹی کے افسر کے پاس جائیے، معمولی سا آدمی، آپ اس کے پاس جائیے اور فون کی رنگ اگر بجے فائل اٹھا کے پھینک دے گا کہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور فون پہ بات کسی اور سے کر رہے ہو، اس کی توہین سمجھتا ہے، اور رب کریم کے سامنے بیٹھے ہوئے خالق و مالک کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کی گفتگو کے دوران گری ہوئی مخلوق سے بات ہو رہی ہے، گرے پڑے افراد سے بات کر رہے ہیں، کتنی بری بات ہے دوستو۔ اس لیے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں ڈیٹا آف کر دیں، اس کے بعد ذکر و اذکار کریں، یکسوئی میں اضافہ ہوگا۔ میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے رات دن شب و روز محنت کر کے ان بچوں کو تیار کیا، اور دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان معصوم بچوں کو کہ انہوں نے 2 سال 3 سال کڑی محنت، جدوجہد کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ لگے رہے اور قرآن پاک کو پڑھتے رہے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ نفس و شیطان نے ان کو بہکایا ہوگا، اور کئی مرتبہ نفس و شیطان نے پلان بنایا ہوگا کہ بھاگ چلو، چھوڑ چلو، کسی ہوٹل میں جا کر برتن دھویا کریں گے، کھانے کے لیے کھانا ملے گا، اور رہنے کے لیے چھت ملے گی، اور انجوائے کے لیے، مزے کے لیے پیسے ملیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ جی یہ استاذ کی ناراضگی، آئے دن ان کی زجر و توبیخ، ڈانٹ ٹپس سننے کا موقع نہیں ملے گا، یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ کئی مرتبہ پلان تیار کیا ہوگا، لیکن دشمن ناکام رہا، نفس و شیطان ناکام رہا، اور اللہ پاک نے اپنی رحمت کو کامیاب فرما دیا، اور بچے الحمدللہ اس مقام کو پہنچے کہ آج انہوں نے ان کے سروں پہ تاج رکھے گئے۔ ایک تو آج ان کے سر پہ تاج رکھا گیا، ایک میدان محشر میں جلسہ ہوگا جہاں ان کے سر پہ بھی تاج رکھا جائے گا، ان کے ماں باپ کے سروں پہ بھی تاج رکھا جائے گا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہاں پیارے بچوں، ایک بات دل کے کانوں سے سنیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے یہ اعلان کیا جن کے سینوں میں میرا کلام ہے وہ ذرا ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں آپ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اسی لائن میں پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے، ان کے سینے میں کلام پاک تھا۔ اور آپ کے سینے میں جھانک کر دیکھیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جھانک کر دیکھیں تو ایک چیز دونوں میں مشترک ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کا نور۔
تو آپ کے سینے کو محبوب کے سینے کے ساتھ ایک مشابہت ہو گئی ہے، لہذا محبوب کے سینے کے ساتھ مشابہت لے کر اب گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت پھرنا، گناہوں کے راستوں پہ چلتے مت پھرنا۔ آج جیسا کہ کہا اس عاجز نے، آج اگرچہ آپ کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، لیکن کچھ ہی دن کی بات ہے، دنیا کے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا کی قیمتی سے قیمتی گاڑیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ افسوس نہ کریں، آپ ران نہ ٹپکائیں، ذات حق کی طرف متوجہ رہیں۔ بس کچھ دن کا مجاہدہ ہوتا ہے، اللہ ذرا دیکھتے ہیں، جی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ بندہ کچا ہے یا پکا۔ اور اس محفل میں اپنے سبق کے طور پر ایک مثال دے کر میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ اگر کوئی بچے کا باپ، کسی بیوی کا شوہر کسی کمپنی میں کام کرتا ہو، محنت مزدوری کرتا ہو، سائیکل چلا کے روزانہ جاتا ہو، اور کمپنی کے لوگ اس کے وقت کی پابندی سے، اس کی محنت اور لگن کی وجہ سے اس سے خوش ہوں، تو ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو 1 لاکھ روپے کے چیک کا انعام دیتے ہیں۔ چنانچہ آفس بلاتے ہیں، 1 لاکھ روپے کا چیک دیتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ دیتے ہیں اور کوئی شال وال اڑاتے ہیں۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس دن اس کو ٹفن کا ڈبہ کھانے کا ہوش نہیں رہتا، سائیکل چلا کے تیز تیز اپنے گھر پہ آتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے، پیاری میرے اللہ نے دیکھو مجھ پہ کتنا کرم کیا، میں نے یکمشت 1 لاکھ روپے کا چیک کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، آج اللہ پاک نے مجھے انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ بیوی اس کو دیکھتی ہے، اس نے بھی دیکھا نہیں ہوتا، اس کو چومتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور شوہر کہتا ہے دیکھو اس کو سنبھال کے رکھو، کل میں بینک میں جمع کراؤں گا اور اس کو کیش کرا کے لاؤں گا۔ اب بیوی اس کو ایک لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے، پھر اس کو پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے جس کی قیمت مشکل سے روپیہ 2 روپیہ ہوتی ہے، پھر اس کو ہینڈ پرس میں رکھتی ہے اور الماری میں رکھ کر تالا لگا کے چابی کی حفاظت دل و جان سے کرتی ہے۔ تو اصل حفاظت تو کس کی کر رہی ہے؟ وہ 1 لاکھ روپے کی چیک کی، لیکن ضمناً 1 لاکھ روپے کے چیک کے ساتھ ساتھ اس لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہے، اور 1 لاکھ روپے کے چیک کے تو پھر اس تھیلی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت روپیہ 2 روپیہ ہے، اور 1 لاکھ روپے کے چیک کے تو پھر اس ہینڈ پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت 200-300 روپیہ۔ کس کے تو پھر؟ چیک کے تو پھر۔ تو اصل تو اللہ پاک نے ذمہ داری لی ہے قرآن پاک کی حفاظت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اصل تو اللہ پاک نے ذمہ داری قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن جس ارتھ کے اوپر، جس سرزمین پر اللہ پاک نے لی ہے، یہاں یہ زمین یہ دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز کو اللہ نے سبب کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے۔ روشنی کے لیے یہ ان بلبوں کو اور الیکٹریسٹی کو سبب کے طور پر اللہ نے بنا دیا، اور آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے مائک کو سبب بنا دیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی حفاظت کے لیے حفاظ کے سینوں کو سبب بنا دیا۔ تو اصل تو اللہ پاک قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک جس حافظ کے سینے میں ہوتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے توفیل، اور وہ حافظ جس گھر کا فرد ہوتا ہے اللہ اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے توفیل، اور وہ گھر جس محلے کا فرد ہوتا ہے اللہ اس محلے کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے توفیل۔ اور یہ قرآن پاک جن اداروں کے اندر، جن درسگاہوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے جی، اور حفاظت کا نظام ہوتا ہے، اللہ اس پورے نظام اور سیٹ اپ کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن پاک کے توفیل۔ لہٰذا دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی تنظیم، دنیا کا کوئی ادارہ اگر یہ خیال رکھتا ہو کہ ان اداروں کو ختم کر دیں گے، اس نظام کو تہس نہس کر دیں گے، وہ پاگلوں کی اور بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہوں گے۔ جب سے قرآن پاک زمین پہ نازل ہوا، نہ جانے جی کتنے فرسودہ خیال لوگوں نے کئی مرتبہ آزما کر دیکھ لیا، کوششیں کر کے دیکھ لی کہ قرآن پاک کو نیست و نابود کر دیں، مٹا دیں، لیکن وہ مٹانے والے مٹ گئے۔ قرآن پاک آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یاد رکھنا، جس دن یہ قرآن پاک دھرتی پر نہیں رہے گا اس دن نہ میں رہوں گا، نہ آپ رہیں گے، نہ یہ دنیا کا نظام رہے گا، نہ یہ دھرتی رہے گی، نہ آسمان رہے گا۔ اس لیے بالکل مطمئن رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں، اور قوم کے فکر مند حضرات، قوم کے علماء صلحاء جی جو امت کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور جو تعلیم کا اور ایجوکیشن پالیسی اور اس کے مطابق ہمیں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے، اللہ پاک نے افراد کے ذہن میں جو مضمون ڈالا ہے اور جو اس کو وہ باقاعدہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں، ہم اس کا فرد بنیں، اس کو سمجھیں، تاکہ آنے والے سیلاب سے پہلے باندھ باندھا جا سکے۔ جس محلے کے اندر، جس چوک کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے، میری ماں بہنیں بھی
چھتوں پر بیٹھ کر اور گھروں کی کھڑکیوں میں بیٹھ کر جی یہ باتیں سن رہی ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ایسے موقع پر کئی مرتبہ ان کے مطلب کی باتیں نہیں ہوتی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے لباس کے مانند ہیں. دیکھو دو جملے فرمائے، لباس کے مانند ہیں، لیکن اللہ پاک نے جی دریا کو کوزے میں بند کر دیا. کیا مطلب؟ جس طرح لباس پہن کر آدمی باوقار ہوتا ہے، اس دیواجی میرج لائف میں بندہ منسلک ہو کر باوقار بن جاتا ہے. پھر اس کو اوچھی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، پھر ایسے کھیل تماشے نہیں کرنا چاہیے جو وقار کے خلاف ہوتے ہیں، ثقافت کے خلاف ہوتے ہیں. نیز لباس پہننے کے بعد انسان کے جسم پر داغ دھبے، پھوڑے پھنسی یا آپریشن کے نشان وغیرہ ہوتے سب پہ پردہ پڑ جاتا ہے. میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس دیواجی زندگی منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں. نیز لباس جب کبھی میلا ہو جاتا ہے تو اس کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں. بلکہ یہ عاجز تو ضمن ایک دوسری بات کہہ رہا ہے کہ ہم جمعہ کے دن نہاتے دھوتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، بلکہ ماشاءاللہ آج کی ترقی یافتہ دور میں اور نعمتوں کی ہم آہنگی میں ہر روز صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، دھوتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں. لیکن کوئی عقل مند ایسا آدمی نہیں ہے جو پریس کے کپڑے صاف ستھرے پہن کر مٹی میں رگڑ کر ان کو جان بوجھ کے میلا کرتے ہیں، بلکہ جان بوجھ کر احتیاط سے میلا نہ ہو اس بات کی تو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن کپڑے میلے جان بوجھ کے تو نہیں کرتے، لیکن ہو جاتے ہیں کہ نہیں. لذت و صوب یمن، بہترین کپڑے کی لذت ایک دن. کپڑے میلے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو کپڑے میلے کیا نہیں کرتے، میلے ہو جایا کرتے ہیں. اور جب ہو جایا کرتے ہیں تو پھر پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں. اسی طرح گناہ مومن بندہ کیا نہیں کرتا، ہو جایا کرتے ہیں. گناہ کیا نہیں کرتا، ہو جایا کرتے ہیں. نفس و شیطان غالب آ کر کرا دیا کرتا ہے، اور جب ہو جایا کرتے ہیں تو پھر مایوس ہوا نہیں کرتے، توبہ کر لیا کرتے ہیں. تو کپڑے آدمی پہنتا ہے، میلے ہو جاتے ہیں تو پھینکے نہیں کرتے، دھو لیا کرتے ہیں. میاں بیوی کا دل بھی اگر ایک دوسرے سے کبھی تو میں ہو جائے، میلا ہو جائے، تو پھر اپنے اپنے گھر اور اپنے اپنے راستے الگ نہیں کیا کرتے بلکہ رو دھو کر سوری کر لیا کرتے. اس چیز کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. عجیب بات ہے دوستو، نکاح سے پہلے نوجوان بچے اپنی منگیتر کا نمبر کہیں سے لے لیتے ہیں. اور یاد رکھنا، اسلام نے لا آفٹر میرج کو عبادت قرار دیا، لا بیفور میرج حرام ہے. نکاح سے پہلے کی محبت اور محبت کا اظہار اور میسج کرنا اور ویڈیو کال پہ بات کرنا یہ سب حرام ہے. میں شریعت کا حکم اپنے اساتذہ اکابر کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے سبق سنا رہا ہوں، کیونکہ وہ اجنبی ہے، اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں نکاح اگر ہو جائے اور رخصتی میں ابھی ڈیلے، کچھ باہر سے رشتہ دار آنے والے ہیں یا کوئی خاص نظام کے تحت کچھ لیٹ کر رہے ہیں، تو نکاح کے باوجود پھر بھی فون پہ بات نہ کریں، اس لیے کہ جو پہلی ملاقات کی برکت اور لذت ہوتی ہے وہ فون پہ کئی مرتبہ ضائع کر دیتے ہیں. بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں. اب نوجوان بچے نکاح سے پہلے میں تیرے لیے ستارے توڑ کے لا دوں گا، چاند توڑ کے لا دوں گا، اور خون کے دریا بہا دوں گا، اور آگ کے دریا عبور کر کے تمہیں پالوں گا، ایسی باتیں، ناممکن باتیں. ارے ممکن بات کرو، نکاح کے بعد تمہارے لیے روزانہ مٹھائی لا کے دوں گا، تمہارے لیے میٹھا پان لا کے دوں گا، دونوں بیٹھ کے کھائیں گے پیئیں گے. جو ممکن ہے وہ تو نہیں کرتا، ناممکن باتیں کرتا ہے. آج تک کسی نے ستارے توڑ کے لا کے دیے کسی؟ بیکار کی باتیں ہیں سب. اسلام نے لو بیفور میرج کو حرام قرار دیا، لو آفٹر میرج کو عبادت قرار دیا. نکاح کے بعد محبت کریں اور قربان جائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لو کرنا، محبت کرنا بھی سکھایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کٹورے میں پیالے میں پانی پی رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر انٹر ہوئے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کیا اور کہا حمیرہ ہمارے لیے بھی ذرا پانی بچا دینا. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے گھر میں داخل ہوئے. اب یہ حمیرہ کیا تھا؟ حمیرہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سیکنڈ نام تھا جو محبت میں آپ ان کو پکارتے تھے. معلوم ہوا مسواک یہاں لگا کے چلنا اور سب پہ یہ جتانا کہ ہم سنت کے متبع ہیں، یہ تو سب کرتے ہیں، لیکن بیوی کا سیکنڈ نام رکھنا محبت بھرا یہ بھی تو سنت ہے. اس سنت پہ کس نے عمل کیا؟ الحمدللہ ہم نے عمل کر رکھا ہے، لیکن آپ کو نہیں بتائیں گے.
اب جو سفید داڑھی والے ہیں وہ تو سوچ رہے ہوں گے مولانا اچھی خاصی حفظ پر قرآن پر اسلام پہ بات چل رہی تھی، یہ گاڑی نے ایک دم پلٹا کھایا اور تم کون سی باتوں پر چلے گئے، ہماری تم جو ہے عمر کو غیرت کو للکار رہے ہو، اب سے 20-25 سال پہلے ملے ہوتے تو ہم بھی کچھ کر کے دکھاتے، لیکن آج بھی بہت کچھ عمل کرنے کا موقع ہے۔ بوڑھے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے لوگ ایک کام کر سکتے ہیں دوستو، زندگی ہو جاتی ہے کئی مرتبہ بوڑھا مرد اور عورتیں لڑ لڑ کے دل اپنے سل کر لیتے، پتھر کے سل بنا لیتے۔ ایک کام کر سکتے ہیں، بوڑھی کو بٹھائیں اور کہ پیاری دیکھو زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری، زندگی کی بہر آپ کے ساتھ گزری، آپ نے پیاری جوانی کو میرے گھر کے آنگن میں بڑھاپے سے تبدیل کر دیا، سفیدی بھڑک اٹھی، جی سفید چمک گئے، میں بھی بوڑھا ہو گیا، آپ بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن آج تک میں تمہیں ویسا سکون نہ دے سکا کسی دن جیسا مجھے دینا چاہیے تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ دنیا میں معافی مانگ سکتے ہیں، بوڑھی عورت بھی کہے کہ آپ بھی مجھے معاف کر دو، یہ کام تو کر سکتے ہیں دوستوں۔ عجیب بات ہے، کئی مرتبہ بوڑھے کا انتقال ہوتا ہے، اب بوڑھی عورت بیوہ بن گئی، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا علاقے میں ایسے کچھ رسم ہے کہ نہیں، ارے دیکھو حاجی صاحب جا رہے ہیں، اب ان کی مہر تو معاف کر دو۔ اب ایک بڑھیا کو پکڑ کے لائے جنازے کے بعد، یوپی کے واقعہ ہے، اور کہا کہ اماں حاجی جی کی ذرا یہ مہر معاف کر دو، کہا کم بخت زندگی میں تو دینی اب کیا دے گا، تو جا معاف کیا تو بھی کیا یاد رکھے گا۔ دیکھو دوستو، میدان محشر میں سودا بڑا مہنگا ہے، وہاں سودا بڑا مہنگا ہے اور دنیا بڑی سستی ہے، یہاں کسی کو منانا، سوری کرنا، معاف کرنا، کسی کا دل خوش کرنا بڑا آسان کام ہے، اس لیے میاں بیوی چاہے بڑھاپے میں پہنچ چکے ہوں وہ سوری کر لیا کرے، معافی مانگ لیا کرے، تاکہ ان کی عبادتیں جو دعاؤں کا سلسلہ رکا ہوا ہے، عبادتیں سر سے اوپر نہیں اٹھ پا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد اٹکے ہوئے، دل کو بالکل صاف ہونا چاہیے۔ میرے دادا شیخ پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، بوڑھی عورت ان کی، انہوں نے ان کو پانی میں ہیلپ کی، وضو کرنے میں ہیلپ کی، اب بڑھاپا تھا، کمر بھی دکھ رہی تھی، بوڑھی عورت اب پانی ڈال لی، اتفاق سے لوٹے کا جو نشان تھا پانی کا وہ بجائے ٹارگیٹ پہ گرنے کے جہاں گرنا چاہتا آؤٹ گر رہا تھا، تو کدھر دیکھتی ہو، ڈانٹ دیا، ان کا دل ذرا ٹوٹ گیا۔ اب راستے میں جا رہے تھے، اللہ نے الہام کیا، اے میرے بندے، میری بندی کا دل تو تم نے توڑ دیا، اب کیا آ کے مجھے خوش کرو گے، میرے دربار میں آ کے کیا خوش کرو گے؟ واپس گئے اور جا کر کہا دروازے پہ کھڑے ہو کر، پیاری اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا نازک دل توڑ دیا، تم تو میری خدمت کر رہی تھی، تمہارے پر فرض نہیں تھا، تم تو مجھ پر احسان کر رہی تھی اور میں نے اوپر سے تمہارا دل توڑ دیا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے اس بات میں جواب دیا، خیر یہ آئے روتے ہوئے، نماز ادا کی، جیسے سلام پھیرا اللہ پاک نے الہام کیا، اے میرے بندے، تو نے بندی سمجھ کر ان سے معافی مانگ لی، ان کا دل خوش کر لیا، میں نے تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ معافی کا رواج پڑھنا چاہیے، معافی کا مزاج، قدم قدم پہ ہم معافی مانگیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، معافی مانگنے کا مزاج ہمارے معاشرے میں نہیں۔ انگریزوں کیا ہے، قدم قدم پہ چوری کرتے، قدم قدم پہ چوری، ہمارے یہاں یہ مزاج ہے۔ بہرحال تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، حمیرہ ہمارے لیے بھی ذرا پانی بچا دینا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ پیالہ آپ کی طرف بڑھا دیا، محبوب نے اس کو اپنے ہاتھ میں کیچ کیا اور کہا حمیرہ تم نے کدھر اپنے لپ اور ہونٹ لگا کے پیا تھا، مجھے وہیں سے پینا ہے، انہوں نے بتایا ادھر سے، وہیں سے اس کو گھمایا اور وہیں ہونٹ لگا کے پانی پیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں کتنی محبت بیٹھی ہوگی محبوب کی۔ ہم میں سے کتنے ہیں دوستوں اپنی بیوی کا جھوٹا پانی پیتے، سوچتے ہیں اس کا جھوٹا پانی پئیں گے اخبار میں چھپ جائے گا یہ زن مرید ہے، تو پھر نکاح کیوں کیا؟ کتنی بری بات ہے دوست۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیوی کا دل جیت کے رکھیں۔ اور یہ نوجوانوں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، دنیا میں جتنے اینیمل ہیں وہ کھا پی کے ہیلدی ہوتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں، بیوی ایسا اینیمل ہے جو کھا پی کے ہیلدی نہیں ہوتی، وہ تعریفیں سن کے کان کے راستے سے صحت مند ہوتی ہے۔ مہمان آئے گھر پہ، 50 مہمانوں کا پکوان تیار کیا، جب آپ نے کھانا کھا چکے برتن اندر پہنچائے، بیوی کا کہا پیاری تو نے میری لاج رکھ لی، میرے مہمان انگلی چاٹتے رہ گئے، اتنا بہترین پکوان تیار کیا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لاؤ ذرا ہاتھ لاؤ، میں ان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ بس
یہ جملہ، یہ بوسا، یہ ملٹی وٹامن ٹیبلٹ مل گیا ہے اس کو. اب کسی جو ہے دوائی کی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے تھکن دور، کیونکہ محبت بھرا جملہ مل گیا. یاد رکھیں دوستو، جتنی بہویں بیویاں ہوتی ہیں زندگی بھر اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہیں، زبان سے نہیں کہتی مجھے پروف دو. وہ ہمارے انداز میں ڈھونڈتی ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے کہ نہیں. لہٰذا سفر پہ جاؤ اور سفر سے لوٹو، کوئی چھوٹا موٹا تحفہ ضرور لے کر آؤ. چھوٹی موٹی کوئی جویلری ہے،